نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مثل المؤمن مثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته یجول ثم یرجع الی آخیتہ رواه الامام احمد. وقال صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا بالاکٹ ڈویژن میں جو آرمی کا واقعاتی کیا تھا اور اس کے جو ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کیا تھا. صورتحال یہ ہے کہ وہ ایکشن جو ہے پوری شدت اور پوری جاری ہے. اگرچہ خبریں کبھی کہتا ہے کہ باجوڑ آیا جا چکا ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے پھر باجوڑ کے اندر کوئی کچھ لوگ ہیں، پاکٹس ہیں جن پر ابھی مقابلہ جاری ہے. بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، فوجی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جسے کولیٹرل کہا جاتا ہے کہ جو عام شہری ہیں، جو وہاں کے عام لوگ ہیں، ان کے بھی ہلاکتیں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں. اور پھر ایکسوڈس ہوا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ 22 لاکھ تک تعداد پہنچ چکی ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے ہیں، یا تو اپنے دور دراز کے اعزا اور اقربا کے پاس جا کر ان کے مہمان بن گئے ہیں، یا پھر وہ کیمپوں میں آئے ہیں اور کیمپوں میں آنے کے لیے 2 دن پیدل چلنا پڑا ہے. یہ معاملہ بھی رہا ہے، اور اس میں مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. یوں سمجھیے جیسے کہ کہا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بین الاقوامی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہو سکتا ہے، ہیومن ٹریجڈی. بہرحال یہ تو صورتحال ہے کہ جس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں سوائے اللہ سے دعا کرنے کے. البتہ ممکنہ نتائج جو میں نے بتائے تھے ان میں سے جو بہترین نتیجہ نکل سکتا ہو، جو ایک آلٹرنیٹو اختیار کیا جاتا اسے رد کر دیا گیا. وہ کیا تھا کہ نظام عدل وہاں قائم کر دیا جاتا. ان کا تو کوئی اور مطالبہ ہی نہیں، وہ علیحدہ ہونے چاہتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا شرعی نظام عدل ہمیں واپس دے دو، بس ایک نکاتی مطالبہ. اگر یہ ہو جاتا تو اسلامی شریعت کی برکات ظاہر ہوتی، اور ہو سکتا ہے پھر اولاً صوبہ سرحد میں مطالبہ ہوتا کہ یہ تو بڑی بابرکت ہے، ہمیں بھی دو. پھر پورا پاکستان مطالبہ کرتا ہے اس کا. جب خیر ہے، بھلائی ہے، بہتر نتائج ہے، سپیڈی جسٹس مل رہا ہے
اور یوں سمجھیے کہ بغیر خرچے کے تقریباً مل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کون پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ اس طریقے سے پورے عالمی سطح پر اسلامی قوانین کے نفاذ کا جو ہے امکان ہو سکتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یاد دلاتا ہوں کہ آج سے کم 30-35 سال پہلے جسٹس کارنیلیس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ملکوں میں اسلامی قانون نافذ ہونے چاہیے۔ برطانیہ میں پرسنل لاء میں مسلمانوں کو آزادی دے دی گئی ہے اپنے قوانین پر عمل کریں، اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ قوانین تو بہت اچھے ہیں۔ بہرحال یہ امکان سر دست رد کر دیا گیا، جبکہ یہ ایکشن جو ہے شروع کر دیا گیا۔ اب اس کے 3 امکانات ہیں اس ایکشن کے۔ فوری طور پر کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور مکمل کامیاب ہو جائے جس کے امکانات بہت کم ہیں۔ اگر ہو بھی گیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ ہم نے اپنی جانیں دے کر، فوجی عوام کی جانیں بھی، اصل میں امریکہ کو محفوظ کیا۔ امریکہ کہتا ہے ہمیں خطرہ ہے، پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں وہ اصل میں اب القاعدہ کا مرکز بن چکے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، تو ہم تو انہیں بچا رہے ہیں۔ جیسے پہلے افغانیوں نے جانیں دے کر روس کا بیڑا غرق کرایا، اور امریکہ کا دشمن جو تھا برابر کا مد مقابل، وہ ختم ہو گیا۔ جانیں تو دی افغانیوں نے، اور مسلمان مجاہدین جو کہاں سے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے اب یہ ہوگا، اگر ہو گیا کامیاب، لیکن یہ کامیاب اس معنی میں ہو نہیں سکتا، ناممکنات میں سے کہ خاتمہ بالکل ہو جائے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، نہیں۔ وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا کہ ایک وقت میں آ کر ٹھیک ہے آپ کا قبضہ ہو گیا، امریکیوں نے پورا قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو گوریلا شروع ہوا ہے، انسرجنسی طالبان کی افغانستان، وہی یہاں ہوگی۔ کوئی فرق ہے نہیں، یہ چھوٹا سا افغانستان ہے، یہ افغانستان بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا سا، یہ جو ٹرائنگل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندوکش کے درمیان یہ علاقہ جو ہے، اس کا زیادہ علاقہ پاکستان میں، تھوڑا سا علاقہ اس ٹرائنگل کا افغانستان میں ہے۔ بہرحال یہاں پر گوریلا ایکٹیویٹی جاری رہے گی، ہمیں فوج رکھنی پڑے گی طویل عرصے تک، اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں، امریکہ سے ہر وقت جو ہے ہمیں بھیک مانگنی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہے ان کو قبول کرنا پڑے گا، اور امریکہ کا دباؤ کیا ہے؟ بھارت کا وہ اس وقت استحکام چاہتا ہے، اور ہمارے بارے میں چاہتا ہے بھارت کے تابع ہو کر رہو، ورنہ تمہارے حصے بکرے توڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ چائنا کو اب روکنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے اب ہاتھ مضبوط کرنے ہیں بھارت کے، اور راستے میں یہ پاکستان آ جاتا ہے۔ افغانستان میں ان کا قبضہ ہے، پٹی پاکستان کی ہے جو چائنا کے لیے راستہ بنتا ہے بحیرہ عرب تک جانے کے لیے، اس کو یقیناً مسدود کرنا ہے، چائنا کو روکنا ہے۔ بہرحال ایک شکل یہ ہے اس طریقے سے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جائے ہمارا ملٹری ایکشن، پھر تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ گیا، پھر امریکہ کے لیے خالص سیدھا منطقی لاجیکل یہ راستہ کھلا ہوگا، پاکستان میں خود داخلہ ہو۔ تم نہیں کر سکے، ہم کرتے ہیں، بھائی کرنا تو ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم اسی پالیسی پر چل رہے ہیں، ٹھیک جو 9/11 کے بعد مشرف نے اختیار کی تھی، بین ہی وہی پالیسی، وہی جو اس نے کہا تھا یو آر ود اس اور اگینسٹ، وہی چیلنج ہے امریکہ کی طرف سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہم دعا کر سکتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 اس دعا کی قبولیت کی شرط کہ ہم اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک جماعتی زندگی میں آ کر جد و جہد کریں کہ یہاں پہ اسلام آئے۔ اس کے سوا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ اجتماعی توبہ جو ہے
وہ اللہ کی رحمت کو پکار لے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ یہ تو جو میں نے پچھلے جمعے میں مضمون لیا تھا اس کا تکملہ سمجھ لیجیے۔ اب اس سے پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت کے کیا خد و خال ہیں، خاص طور پر اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، دستوری خاکہ کیا ہوگا۔ اب میں اسی مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ بعض باتیں واضح ہو گئی تھیں۔ پہلی شے کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہے، عوام کی نہیں، کسی خاص قوم کی نہیں، کسی فرد کی، خاندان کی نہیں، حاکمیت اللہ کی۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ وہ بہت بڑا بت ہو فرعون اور نمرود کی شکل میں، یا چھوٹے چھوٹے بت ہوں تمام انسان اپنی حاکمیت کے مدعی ہو، وہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اور خلافت کا حاکمیت اللہ کی۔ اور نمبر 2، اجتماعی خلافت مسلمان۔ پہلے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو نبی ہی خلیفہ ہوتے تھے، ہاٹ لائن ان کی جو تھی ان کی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہی آ رہی ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ نافذ کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی، خلافت المسلمین۔ جیسے جمہوریت میں سب لوگ حاکم ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اب سب لوگ حاکم ہو کے کہاں بیٹھیں گے؟ وائٹ ہاؤس میں سب چلے جائیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام جو حاکم ہیں یہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے چنے، 10 لاکھ کا ایک نمائندہ جو بھی ہو۔ اب گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کر دی ہے اپنے نمائندے کو ووٹ دے کر۔ اب یہ بیٹھ جائیں گے، اسے پارلیمنٹ کہہ لیں، اسے چاہے مجلس ملی کہہ لیں، جو بھی چاہے کہہ لیں، وہ بیٹھ کر قانون سازی کریں گے اور جو چاہیں گے کریں گے۔ انہیں نہ کسی کے حکم کا کسی کی پرواہ ہے، نہ رسول کے فرمان کی پرواہ ہے۔ وہ تو جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ چاہیں گے تو شراب کو حرام کر دیں گے، جیسے امریکہ میں ہوا تھا۔ اسٹیٹسٹکس دیکھے گئے کہ شراب کے نشے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کتنے اہم سرکاری راز نکل جاتے ہیں۔ اب ایک پارٹی ہو رہی ہے، سفیر بھی ہیں، یہ بھی ہیں، صدر بھی ہیں، نشہ چڑھ گیا ہے تو اب آپ بڑبڑا رہے ہیں، اور بڑبڑانے کے اندر جو حکومتی اور ریاستی راز ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ اس لیے نشے میں انہیں کیا پتا میں کیا بک رہا ہوں۔ تو اسٹیٹسٹکس پر وہاں سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ لہذا پروہیبیشن ایکٹ پاس کر دیا گیا، شراب حرام، شراب ممنوع ہے۔ لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، چھڑانا کوئی آسان کام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو پبلک کا دباؤ تھا اس کے تحت شراب کو جائز کرنا پڑا۔ یہ تو بہرحال گویا کہ انہیں اختیار ہے، جو چاہیں کریں۔ وہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں، شادیاں کروا دیں، سب اختیار ہے۔ اسی طرح اب یہ سمجھیے اس کی انالوجی، اسی طرح گویا کہ اب نظام خلافت میں ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ کا، ہر مسلمان خلیفہ۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عجیب بات ہے جو کبھی شاید آپ کی توجہ نہ ہوئی ہو۔ جب سفر پر روانہ ہوتا ہے ایک مسلمان، مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم انت الرفیق فی السفر وانت الخلیفۃ فی المال والاہل۔ اے اللہ میں تو جا رہا ہوں گھر بار چھوڑ کر سفر پر، اب اس سفر میں تو میرا رفیق ہے، اور جو اہل و عیال چھوڑ کر جا اس میں تو میرا خلیفہ ہے، تو حفاظت کرے گا۔ انت خلیفتنا فی الاہل والمال۔ یہ خلافت اس معنی میں سمجھیے کہ دو طرفہ عمل ہے، ہر انسان اللہ کا خلیفہ